کے سامنے ظاہر فرمانا چاہے ظاہر ہوتے ہیں. اس کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ وَقَدْ يَظْهَرُونَ بِأَبْدَانِ يَشْتَرِكُ فِي رُؤْيَةِ الْخَاصِ وَالْعَامِ وَهُمْ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ. کبھی کبھی وہ لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی اپنی جو انسانی شکل ہے اس میں ظاہر ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے، عام و خاص کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں. یہ ہم پہچان نہیں پاتے لیکن آتے ہیں، وہ مدد کرتے ہیں، انسانی شکل میں آتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو جملہ آپ نے لکھا ہے نا، وَهُمْ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ، یہاں پر انسانی شکل میں آئے لیکن کہتے ہیں کہ وہ ان کی جو اصل شکل ہے اس میں بھی قائم رہتے ہیں. وَهُمْ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ، اس جو ان کا مقام ہے، جو ان کی شکل ہے وہاں بھی رہتے ہیں اور انسانی شکل میں یہاں بھی ظاہر ہوتے ہیں، عام اور خاص کے سامنے آتے ہیں. جو اصل حالت ہے، اصل شکل ہے، وہ ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا. عام لوگوں کے لیے انسانی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، لیکن ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ جو اصل حالت ہے ان کی اس میں بھی وہ موجود رہتے ہیں، قائم. وَهُمْ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ. اب آگے جو جملہ وہ سماعت فرمائیں. حَتَّى قِيلَ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي وَقْتِ ظُهُورِهِ فِي صُورَةِ الدَّحْيَ الْقَلْبِ بَيْنَ يَدَ الْمُصْطَفَى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم یفارقوا سدرۃ المنتہا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. یہ کیا ہے؟ یہ جو عبارت ہے یہ وہابیت شکن عبارت ہے. جو عقیدہ رکھتے ہیں گندا عقیدہ، اس کو توڑ مروڑ کے بالکل ختم کر دیا اس عقیدے نے. لکھتے ہیں، کیا لکھا آپ نے کہ فرشتے انسانی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں لیکن جو ان کی اصلیت ہے اس پر بھی قائم رہتے ہیں، وہاں بھی رہتے ہیں. یہاں تک لکھتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دحیہ کلبی صحابی جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے خوبصورت صحابی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے بہت خوبصورت ہے. تو جبریل حضور کی خدمت میں جب انسانی شکل میں آتے تھے تو دحیہ کلبی بن کر آتے تھے. یہ روایتیں موجود ہیں، بخاری شریف وغیرہ میں ہیں یہ روایتیں. تو آپ لکھ رہے ہیں کہ جب جبرائیل دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ بن کر کے ان کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو آپ لکھتے ہیں لم یفارق سدرۃ المنتہا، یعنی جو سدرۃ المنتہا جو جبریل امین کا جو اصل مقام ہے اس سے بھی ذرا ایک لمحے کے لیے بھی ہٹتے نہیں تھے. وہاں بھی موجود ہوتے تھے، یہاں بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. یہ جبریل امین ہے کہ جو سدرۃ المنتہا جو ساتوں آسمان سے اوپر ہو وہاں پر بھی موجود ہیں اور اسی وقت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بھی کر رہے ہیں، وہاں بھی حاضر ہو رہے ہیں. جبریل وہاں بھی ہیں، جبریل یہاں بھی ہیں. تو جب جبریل کا یہ مقام ہے کہ ایک ہی وقت میں دو جگہ اللہ کی عطا سے حاضر ہو جا رہے ہیں، تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام ہوگا، آپ کا کیا مرتبہ ہوگا کہ اللہ نے آپ کو کیسی طاقت دی ہوگی. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے ایک وقت میں کئی جگہوں پر ہو سکتے ہیں تو یہ کوئی غلط عقیدہ نہیں ہے، بالکل جائز ہے، بالکل کتابوں سے ثابت ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے. ہاں اس کے خلاف غلط عقیدے بنانا یہ دوسرے نئے لوگوں کا عقیدہ ہے. پرانا عقیدہ وہی ہے کہ حضور حاضر و ناظر ہو سکتے ہیں اللہ کی عطا سے، اس میں کوئی غلط اور کوئی شرک والی بات نہیں ہے. الحمدللہ. یہاں سے اچھا یہ ختم نہیں ہوئی بات، ابھی آگے آپ اور لکھتے ہیں وَمِثْلَهُ يَقَعَ لِلْكُمَّلِ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ. اللہ اکبر. میں کیا بولوں، اس پر بولنے جیسی بات ہی نہیں ہے. آپ کیا لکھ رہے ہیں کہ جیسا اس جبریل امین کے بارے میں نے لکھا ہے کہ جیسا کہا گیا ہے، آپ لکھ رہے ہیں کہ جیسے کہا گیا ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا پر بھی ہیں، حضور کی خدمت میں بھی ہیں، اسی طریقے سے یہ باتیں جو اللہ کے کامل اولیاء کرام ہیں، جو کامل ولی ہیں، ان لوگوں کے حق میں بھی یہ باتیں ثابت ہوئی ہیں. ان کے حق میں بھی یہ باتیں کہ وہ ایک وقت میں کئی مقام پر ہو سکتے ہیں. فرشتوں کے لیے ثابت، اولیاء کرام کے لیے ثابت آپ لکھ رہے ہیں. تو پھر جو تمام مخلوق کے سردار ہیں رسول اکرم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کیسے ثابت نہیں ہوگا؟ کیسے ثابت نہیں ہوگا؟ یقیناً یہ ماننا پڑے گا کہ فرشتے حاضر ہو سکتے ہیں ایک وقت میں کئی جگہ پر، اولیاء اکرام آ سکتے ہیں ایک وقت میں کئی جگہ پر، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرور بالضرور آ سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، فریاد کو پہنچ سکتے ہیں، اللہ نے وہ قوت عطا کی ہے۔ آگے آپ اور لکھتے ہیں، یہ میں نے پیج نمبر بتایا، والیوم بتائی، اسے یاد رکھیے گا۔ کوئی پوچھے تو بھائی ہمارا بریلی سے بنا ہوا عقیدہ نہیں، ہمارا مدینے سے جو بنا ہوا عقیدہ ہے، پیج نمبر 219 ہے، والیوم 1، جلد اول، تفسیر روح المعانی۔ یہ سب جگہ پڑھی جاتی ہے تفسیر، وہابی بھی پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، اور اہل سنت بھی پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے لکھا کہ اولیاء کرام کے لیے بھی یہ ثابت ہے۔ اس کے بعد آگے آپ کیا لکھتے ہیں؟ وَهَذَا مَا وَرَاءَ طَوْرُ الْعَقْلِ وَأَنَّ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ وَقَدْ ذَكَرَ أَهْلُ اللَّهِ۔ کیا لکھتے ہیں؟ یہ جو باتیں جو میں نے بتائی کہ ایک وقت میں فرشتے آتے ہیں، ایک ہی وقت میں دو جگہ ہیں، اولیاء کرام ایک وقت میں کئی جگہ پر ہو سکتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ یہ عقل سے پرے کی بات ہے، عقل سوچتی رہے گی نا تو یہ پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو عقل والا لڑا رہے ہیں نا، یہ پھر ایسے ہی پھر بھٹک جاتے ہیں، بھٹکتے ہیں پھر وہ، یہ ثابت نہیں ہے، شرک ہے، اللہ ہی ہو سکتا ہے ہر جگہ، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام، مشرک ہو گئے، یہ عقل لڑانے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں جو عقیدہ ہے، ہمارے بزرگوں کا جو عقیدہ اس پر رہنا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں، میں نے پہلے بتایا تھا کہ 200-250 سال پرانی یہ تفسیر ہے، لکھتے ہیں کہ یہ چیزیں عقل کے ورا ہے، عقل سے اوپر ہے، عقل نہیں لڑانی چاہیے اس میں۔ اور اس پر کہتے ہیں وَأَنَّ بِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ان باتوں پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو بس ہمیں بھی وہی کرنا ہے کہ ہمیں بھی ان چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، ہم یہاں وہاں بھٹکنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ ایک وقت میں کئی جگہوں پر ہو سکتے ہیں، تو وہی اللہ عز و جل اولیاء اکرام کو اور اپنے پیارے انبیاء علیہ السلام کو یہ طاقت ضرور عطا کر سکتا ہے کہ وہ بھی ایک وقت میں کئی جگہوں پر ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ہوا ہے، کئی مرتبہ یہ ہوا ہے، کئی مرتبہ یہ باتیں واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ حضور غوث پاک کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ سے ایک مرید نے کہا کہ رمضان کا مہینہ تھا، آپ روزہ میرے یہاں کھولیے گا، آپ نے اسے ہاں کہہ دیا۔ پھر دوسرے نے کہا، آپ نے اس طرح 70 مریدین کو، غالباً 70 مریدین کو ہاں کہہ دیا کہ ہاں میں روزہ کل تمہارے یہاں کھولوں گا۔ جو ساتھ میں دوسرے جو موجود تھے وہ سب پریشان کہ کیسے ہوگا، 70 جگہ ہاں بول دیے ہیں اور کیسے یہ ہوگا معاملہ۔ یہ میں یہاں وہاں کی بات نہیں کر رہی، میں نے پڑھا تھا جو غوث پاک کی سیرت پر سب سے مستند کتاب ہے بہجت الاسرار شریف، اس میں نے یہ پڑھا ہے کہ سارے پریشان کہ ایک وقت میں کیسے سب جگہ سب کو ہاں بولے، کل کیسے افطاری کرنے جائیں گے، اور جب افطاری کا وقت آیا تو پھر حجرے سے باہر سب کے ساتھ میں روزہ افطار کر رہے ہیں۔ مریدین بڑے پریشان کہ سب کو ہاں بھی بولا اور یہاں افطار بھی ہو رہی۔ بعد میں افطار وغیرہ کے بعد میں جن نے دعوت دی تھی سب پہنچے، سرکار نے کرم فرمایا میرے یہاں آ گئے، اور دوسرا کہتا ہے میرے یہاں آئے، تیسرا ہر ایک کے پاس پہنچے، ہر ایک کہہ رہا ہے کہ میرے یہاں روزہ افطار کی سرکار غوث پاک نے، ہر ایک کہہ رہا ہے کہ میرے یہاں افطار کی ہے، اور یہاں جو بیٹھے وہ کہتے ہیں ارے بھائی تم لوگ یہ لڑا رہے ہو کہ میرے یہاں افطار کیا، میرے یہاں افطار کیے، مارے ہم تو یہاں موجود ہے کہ حضور غوث پاک تو یہاں سے نکلے ہی نہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کر یہاں افطار کیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ عقل سے باہر کی باتیں ہیں نا، یہ عقل سے سوچیں گے تو پھر یہ روحانیت ہے، یہ روحانیت والی باتیں، اس پہ آپ ریسرچ کرنے بیٹھیں گے نا، دلائل سے ثابت ہوتی ہے، قرآن و حدیث سے یقیناً ثابت ہوتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کتنا مشہور ہے کہ وہ ایک سیکنڈ میں اس نے تخت لا کر رکھ دیا، کتنے بند کمروں میں تھا، وہاں سے
وہاں پر بھی موجود، گیا بھی آ بھی گیا، آپ کے دربار سے ہٹا بھی نہیں. یہ ساری چیزیں روایات سے، قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. اب یہ ضرورت ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے پڑھیں، قبول کرنے کی نیت سے پڑھیں، قبول کرنے کی نیت سے سنیں. یہ نہ ہو کہ اس پر اعتراض کرنے بیٹھیں. جب اعتراض کی عقل لڑانا شروع کرتے ہیں نا، تو پھر شیطان آ کر کے اور بہکا کر کے عقیدے خراب کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جن کے عقیدے خراب ہو چکے ان کے پاس جائیے ہی نہیں، ان سے دور رہیے. جو صحیح عقائد والے ہیں، جو اچھے، جو محبت والے ہیں، عزت والے ہیں، ان کے ساتھ رہیے اور صحیح اچھے عقائد بنائیے. اللہ عز و جل ہماری عقیدوں کی حفاظت فرمائے. ابھی اگر میں اس پر اور واقعات بیان کروں تو اور کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے. بس مختصراً یہ ایک عقیدہ آیا تھا، ایک بات آ گئی تھی، بتانا ضروری تھا، اس لیے میں نے اتنا تفصیل سے بتا دیا. بس یہ سمجھ لینا ہے کہ جو اللہ فرشتوں کو یہ طاقت عطا کر سکتا ہے، جبریل امین کو یہ طاقت عطا کر سکتا ہے کہ وہ حضور کی خدمت میں بھی آ رہے ہیں، سدرۃ المنتہا پر بھی موجود ہیں، وہی اللہ عز و جل یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ طاقت عطا کر سکتا ہے کہ وہ آج بھی اپنے مزار پر انوار میں آرام فرما بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر کوئی امتی تڑپ کر پکارے تو اس کی مدد کے لیے آ بھی سکتے ہیں. یہ اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت ہے. تو اللہ عز و جل ہمیں ایسے صحیح عقائد پر قائم و دائم فرمائے، ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.